اور میں صرف آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے لیے آسان بھی ہو، اور جب آپ اس کی فضیلت کو سماعت فرما لیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب قرآن کی ایک آیت کی اتنی فضیلت ہے تو پورے قرآن کی فضیلت کیا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میرے کام نہیں بنتے، میرے کام بگڑ جاتے ہیں، کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جائز کام کی ابتدا میں اللہ کا نام یا اللہ کی حمد کرنے کی عادت چھوڑ دی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کی حمد نہ بجا لائی جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ٹنوں کھانا کھا چکے آج تک، کتنے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ کئی لیٹر پانی پی چکے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وہ دروازے پہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، آپ لوگ وہاں بیٹھ جائیے، آپ بھی خود بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور وہاں بیٹھ کر کے اشارہ بازی مت کیجیے، ہٹو بیٹھو یہ کرو وہ کرو، چپ چاپ بیٹھیے، خلل واقع ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فضیلت میں آپ کو بسم اللہ شریف کی بتاؤں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسلامی اخلاق و آداب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، فرماتے ہیں جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں بہت ایزی عمل آج آپ کو بتاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ آج کچھ لے کر کے آپ اس طرح سے اٹھیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن سیکھنا چاہیے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے، تو کیا اس کے فائدے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جب تلاوت کی جائے تو تلاوت سے پہلے تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی کنجی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا قرآن کا خزانہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے اور پھر اس کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ چند بچے حافظ بنے ہیں، ان کے استاد نے ان کو پڑھایا، قابل صد مبارکباد ہیں ان کے والدین بھی۔ میں تو کبھی کبھی طلبہ کی عمر کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو اندر سے ایک عجیب ان کے اوپر رشک آتا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اور یہ بچے بھی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ ذرا سوچو، آپ کے بچے کرکٹ کھیلتے ہوں گے، فٹ بال کھیلتے ہوں گے، گھر میں اے سی میں رہتے ہوں گے، گیم کھیلتے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے، اور یہ بچے صبح آنکھ کھلتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، دوپہر تک قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ اور ہم جتنا قرآن پورے سال میں نہیں پڑھتے، یہ بچے ایک دن میں اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔
اب ان بچوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استاد اور اس کے ماں باپ اور اس طالب علم کی مغفرت فرما دیتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیصر شاہ روم، اس کے سر میں شدید درد تھا اور سر کا درد اس کو جاتا ہی نہیں تھا. اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو خط لکھا اور اپنے درد سر کی شکایت کی کہ میرے سر کا درد جاتا ہی نہیں ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس کے لیے بھیجی اور کہا یہ ٹوپی تم پہن لو، تمہارے سر کا درد چلا جائے گا. ٹوپی اس تک پہنچی. جب وہ سر پر ٹوپی رکھتا تھا اس کے سر کا درد چلا جاتا تھا. جب ٹوپی اتار دیتا تھا سر میں درد پھر شروع ہو جاتا تھا. اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں ہے کیا کہ پہنتا ہوں تو درد چلا جاتا ہے، اتارتا ہوں تو درد لوٹ آتا ہے. تو اس نے سوچا ذرا اس ٹوپی کو میں چیک کروں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف میری دور ہو جاتی ہے. جب اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس کے اندر ایک پرچہ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا.